بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں۔ شہزادی گلناز بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن کا سا سماں تھا۔ بادشاہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر شہزادی کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو اپنی گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کہیں شہزادی اس کی گود سے نیچے نہ گر جائے، اس لیے وہ اسے اٹھاتا نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شاہانہ اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہر طرف جلترن بجنی لگی ہو۔ اس کی ہنسی کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری تھی۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی گلناز میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی کی پرورش بڑے ناز و نائم کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے اس کے کھلونے بھی 7 سمندر سے پار آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کپڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کا لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہی ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھالوں کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ شہزادی گلناز کی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف کنیزیں اس کا خیال رکھنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ رات کو ملکہ ایک کونے پر اور بادشاہ دوسرے کونے پر اور شہزادی کو بیچ میں ڈال کر سوتے تھے۔ شہزادی گلناز کی پرورش بہت ہی لاڈ پیار سے ہوئی تھی، اور یہی لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا۔ وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اسے پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ چیخ کر باتیں کرتی۔ اسی طرح بادشاہ سے بھی چیخ کر بات کرتی، مگر اسے جب بادشاہ کی کوئی چیز یا کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کی چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا ہی کہنا نہیں مانتی تھی، بلکہ بادشاہ بھی جب اسے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ صرف اس لیے نظر انداز کرتے تھے کہ وہ ابھی بچی تھی اور اکلوتی تھی۔ وہ شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی، مگر جب 16 برس کی وہ ہوئی تو اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب پر وہ کسی بات پر غصے میں آ گئی اور اس نے کیک زمین پر مارا۔ اس تقریب میں بادشاہ کے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس میں وزیر، مشیر اور دیگر امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ شہزادی گلناز کی حرکت سے بادشاہ کی بہت بے عزتی ہوئی۔ وہ اس تقریب سے اٹھ کر چلا گیا اور ملکہ بھی چپ کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے شہزادی کو ڈانٹا تو شہزادی نے اس سے کافی بدتمیزی کی۔ میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کو اٹھا کر اس نے زمین پر پھینکنا شروع کر دیا، اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کی جگہ جگہ داستانیں پھیلنے لگی۔ لوگوں کو سخت افسوس ہوا کہ ان کا بادشاہ جس قدر اچھا ہے اور اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، اس کی بیٹی اتنی ہی بدتمیز اور اپنے والدین کی نافرمان دکھائی دیتی ہے۔ لوگ اس کی بد اخلاقی کو دیکھ کر یہ دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں یہ باتیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بھی بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کے اور ملکہ کے لاڑ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ غلطی اپنی ہی تھی، مگر اب ہو کیا سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔
سالگرہ والے اس واقعے کے بعد ملکہ اور بادشاہ نے شہزادی سے بات چیت کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ انہیں اب اس کی بہت پرواہ ہونے لگی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اپنی غلطی کو وہ سدھارے گی نہیں تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ آج تک لیکن اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ چپ چاپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک دن اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی کی شادی کر دی جائے۔ شادی کے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے منہ پھٹ لڑکی سے شادی کون کرے گا یہ کہہ کے وزیر کو ٹال دیا۔ شہزادی گلناز سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی اس بات کو سن کر وزیر سوچ میں ڈوب گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تم جو بھی کہو گے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسے ہی کرے گا جیسے وزیر نے کہا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی گلناز کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آ گئی اور محبت سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا جان، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور غصے سے بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کریں۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ شہزادی گلناز کا منہ کھلے کا کھرا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا۔ حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے رویے سے پریشان تھی۔ اس نے بھی بے رخی سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ شہزادی، پہلے کچھ تمیز سیکھ لو۔ گلناز ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کی شادی کر دیں۔ ملکہ اداسی سے بولی کہ ایسی بدتمیز لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بدتمیزی کے قصے تو پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ ملکہ کی یہ بات سن کر بادشاہ کے دل پر لگی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی گلناز اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کچھ بتانے کا اس سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے وزیر کو فوراً اپنے پاس بلایا اور اس معاملے کے متعلق پوچھا۔ بادشاہ اور وزیر ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ ہاں ہاں کر دیجئے میری شادی، میں خود اب یہاں پر رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی کی شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی، نہ ڈھول باجے نہ کسی قسم کی آتش بازی۔ شہزادی گلناز اب اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کی نظر میں اپنے دلہے کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔
اور تو اور اس نے رخصتی کے وقت بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر رونا پسند بھی نہیں کیا۔ بگی میں بیٹھ کر اس نے آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی دفعہ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگی رکی تو ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو اس نے کہا، شہزادی صاحبہ اتر بھی جائیے، یہاں کنیزیں بالکل بھی موجود نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو نیچے اتاریں۔ میں ایک لکڑہارا ہوں، سارا کام خود ہی کرتا ہوں۔ اب میں اپنے گھر کا کام بھی تم سے کروایا کروں گا۔ زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے۔ وہ شرمندگی سے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ میری تکلیف کاش تمہاری آنکھوں میں سن کر یہ آنسو نہ آئے ہوتے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بیویاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ شہزادی نے فوراً کہا کہ غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ میری شادی شہزادے کی بجائے ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ لکڑہارا اس کی اس بات پہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوئی شہزادہ تیار ہو سکتا تھا؟ تم مجھے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو، شہزادی نے چیخ کر کہا۔ میں تو منہ پر کہہ رہا ہوں، لوگ تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں۔ میں مجبور ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکی سے میں کبھی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈال دی ہے۔ اب زندگی بھر میں تمہیں بھگتتا رہوں گا۔ لکڑہارے کی یہ توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے بولا، تم نے اگر رونا دھونا بند نہ کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو نہیں، رات کے وقت وہاں پر ضرور آتے ہیں۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا دھونا بند کر دیا۔ لکڑہارا اسے لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی بڑا تھا، اس کا صحن اس سے بھی بڑا تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی سا تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران میں وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد وہ بولی کہ میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ ابا حضور اور امی جی نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتیاں تو تمہیں یاد ہیں، لیکن تم کیا کرتی تھی یہ بھول گئی ہو؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو یہ صلہ دیا کہ اپنی منمانی کرنے لگی، اور یہ منمانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سن کر شہزادی پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ اب تو تم میری بیوی ہو۔ تمہاری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم انہیں چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو سالگرہ کے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ جس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو
ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت سے یہ کہہ کر بددعا دی تھی کہ اللہ کرے بیٹی شہزادی کی طرح تم بھی بدتمیز ہو جاؤ۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو بہت افسوس ہوا اور اسے حقیقت میں احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر اس نے اس بات کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو چکے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے مل جائیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک ہو جائیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا، اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت ساری مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دینا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں آ رہی تھیں، ایک لکڑہارے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی آواز۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ اگلے دن لکڑہارے کو بہت حیرت ہوئی کہ شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے بچے سے، نان بائی کی دکان سے منگوائی ہیں، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا منہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کیا سوچے گا کہ اگر یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا پکانا بھی نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور ایک بدلی ہوئی الگ سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وحشت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لکڑہارا بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ کر باہر کی طرف چلا گیا اور کہنے لگا، جنگل سے میں یہ تمہارے لیے توڑ کر لایا ہوں۔ اسی طرح سے دن رات شہزادی لکڑہارے کے گھر کے کام کاج کرنے لگی، اور وہ پہلے سے مکمل بدل چکی تھی۔ اس میں پہلے جیسی وہ باتیں نہیں رہی تھیں، نہ تو وہ کسی سے بدتمیزی کرتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا شور و غل کرتی تھی۔ اسی طرح سے اس نے آہستہ آہستہ کھانا پکانا بھی سیکھ لیا تھا۔ ایک دن لکڑہارا واپس آیا تو شہزادی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی اور ابا کو بہت دکھ دیے ہیں، میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے مل کر اس بات پر معافی مانگوں۔ آپ مجھے ان سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں تم وہاں جاؤ گی، کیونکہ اگر تم وہاں پر گئی تو تم وہاں پر ہی ٹھہر جاؤ گی، اور میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ اس کے علاوہ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ تمہارا اصل گھر تو اب یہی ہے، لکڑہارے نے کہا۔ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں پر ٹھہر جاؤں، میں دوبارہ اپنے گھر میں ہی آؤں گی۔ یہ سن کر لکڑہارے نے کہا کہ ہم کل محل چلیں گے، مگر اس سے پہلے جنگل سے مجھے لکڑیاں زیادہ کاٹنی ہوں گی تاکہ پیسے ملیں، ورنہ تنگی بنے گی۔ اس کی یہ بات سن کر شہزادی بولی، تم فکر مت کرو، میں نے کچھ اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں۔ اگلے روز وہ محل پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا ملکہ نے شہزادی کو جلدی سے گلے لگا لیا اور اسے دیکھ کر رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ابا حضور، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اپنی غلطیوں کا مکمل احساس ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو بہت تنگ کیا تھا۔ میں اب ان تمام باتوں پر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے شہزادی کو محبت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، اور بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو معاف کر دیں۔
ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادہ شاہ زیب، ہم تمہارے مشکور ہیں۔ تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ لکڑہارا، جو اصل میں شہزادہ تھا، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بڑی حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شہزادی کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، ہمارے وزیر نے ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ شاہ زیب، اس کو لکڑہارا بنا کر تم سے شادی کر دی جائے۔ شہزادہ شاہ زیب ایک حسین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادی نے شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ شہزادی نے ان لوگوں میں اشرفیاں بھی تقسیم کی اور کچھ دن وہ بادشاہ کے محل میں رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ملک کی طرف شہزادی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔